اچانک ایک دم دیکھا کہ میرے سامنے ایک سایہ سا آیا. مجھ سے ڈرنا نہیں، میں جن ہوں. مجھے تیرا اس میں ذات کو لجاہ قلبی سے پڑھ. ایک جن تھا، جن جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جن، یہ بات ہے آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کی بات. ایک صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. وہ کہنے لگے کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا تنہائیوں میں. یا اللہ، دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ تنہائی میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا تھا. بہت عرصے سے میرا معمول تھا اللہ کا نام، اسم ذات اللہ اللہ اللہ. اچانک ایک دم دیکھا کہ میرے سامنے ایک سایہ سا آیا، مجھے سلام کیا. بہت مشبہ شکل، انوکھا چہرہ اور انوکھی. کون ہے؟ میں اللہ کی مخلوق ہوں. تو مجھے اپنا دوست بنائے گا؟ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا. دوست کیا مطلب؟ کہا مجھے اپنا دوست بنا لے، مجھ سے ڈرنا نہیں، میں جن ہوں. مجھے تیرا ذکر اور تیرے ذکر کے منہ سے نکلنے والا نور، اور یہ نور عرش سے جا کے تار باندھی ہوئی ہے اس نے عرش سے، مجھے اچھا لگتا ہے. بس میں ساتھ بیٹھوں گا، تیرا ذکر سنوں گا، پھر چلا جاؤں گا. چند دن ایسے آتا رہا. جب وہ ذکر کرنے بیٹھے فوراً سلام کرے اور آ جائے، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. چند دنوں کے بعد آ کے کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے میرا کتنا بڑا مقام ہے؟ نہیں. تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں؟ توبہ استغفر اللہ. اللہ کے نبی تو خاتم النبیین، وہ ختم نبوت کا دروازہ میں بند ہو گیا. کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے خصوصی عطا ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں، تو شیطان ہو سکتا ہے. اس نے کہا میرا ساتھی بن جا، دنیا میں دولت مال چیزیں رنگ دوں گا، ایسی دولت دوں گا، ایسی مال دوں گا، ایسی شہرت دوں گا، ساری دنیا میں تو ہی تو ہوگا. میں کہا نہیں، زندگی تھوڑی ہے. کفر کی حالت میں مر گیا تو مدینے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال اب ہے یاران مصطفیٰ. میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جاں قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نقی نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. نہیں، اور میرا سوچ لے میں کل پھر آؤں گا. چین اڑ گیا. کہنے لگے میرا سکون اڑ گیا، میرے اندر سب ختم ہو گیا. یا اللہ کس امتحان میں آ گیا. اللہ میرے ایمان کو بچا دے. سارا رات ساری دن کشمکش میں ایسی گزری. اور اس نے کہا دیکھ کسی کو بتانا نہیں ورنہ برا ہوگا. دوسرے دن یوں ذکر اور یوں. اب ذکر پہ دل نہ چاہے اور روئے، اور ذکر کرے اور روئے، اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے. اس نے کہا دیکھ میں تجھے زبردستی اپنا ساتھی نہیں بناؤں گا، تو مان لے میری بات. میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں پر نہیں، تو میری بات مان لے. میں نہیں مانوں گا، نہیں مانوں. ایک درویش سے ان کے پاس، کہنے لگا میں گیا، ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہے. اس نے کہا آیت الکرسی. کہا میں پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. میں جو پڑھتا ہوں وہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کہہ رہے میں تو بہت بڑا علم رکھنے والا ہوں تو میرے اوپر پڑھتا ہے. یہ شیاطین پہ پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں.
میں شیطان نہیں ہوں. یہ خبیث ہوتے ہیں جو ان کے لیے ہوتے ہیں، میں تو وہ نہیں ہوں. تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو کیوں کر رہا ہے؟ میں تو وہ نہیں ہوں. کہا کہ میں عاجز آ گیا، کیا کروں؟ تو نے کہا اس میں ذات کو لجاہ قلبی سے پڑھ. یہ الفاظ ہیں یہاں لکھے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے یہاں لکھے ہوئے. مجھے ایک صاحب نے اپنی زندگی کی وپتا سنائی، کہانی سنائی. اس میں ذات کو لجاہ قلبی سے پڑھ. ذرا غور سے سنیں. پھر تیسری دفعہ اور آخری دفعہ بتا رہا ہوں، اس میں ذات کو لجاہ قلبی سے پڑھ. بس اللہ اللہ. کہا جو وہ بات کرے کوئی بات نہ سن نہ کر، بس یہ پڑھ. کہنے لگے مجھے تسلی ہو گئی، ایک اعتماد آ گیا. دوسرے دن وہ آئے، السلام علیکم، بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں نے اس میں ذات اللہ کو لے جاہے قلبی کے ساتھ. آپ خود سوچیں، جو ڈوب رہا ہو وہ کس انداز سے پکارے گا بچا لو؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. ایم اے ملک کہنے لگا میں نے کہا کال کوٹڑی میں جس کو دوسرے دن جس کو پھانسی پھندے پہ لٹکانا تھا، میں نے اس سے کہا اپنے ہاتھ کا مجھے پرنٹ دے. یہ پامسٹ ہوتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے، یہ ہاتھوں کا پرنٹ لیتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دیں. بے نیازی سے کہنے لگے یہ ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، پرسوں تو ویسے ہی ختم ہو جانا. بے نیازی سے کہنے لگا یہ ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، پرسوں تو ویسے ہی تختہ دار پہ میں نے پھندے پہ چڑھ جانا. اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور موت کو جس کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھ میں تجھے گولی مارنے لگا ہوں، اور اس وقت اس کے کلمے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. رمضان میں جو جہاز گرا ہے PIA کا، اس میں بچنے والے 2 بندوں نے کہا کہ اس وقت لوگوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کا نام لیا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی ہے کیفیت؟ میں نے ساری عمر ذکر کیے ہیں، ٹوٹے پھوٹے تھوڑے بہت، پر جو دعائے کعب کی کیفیت میری دوران بیماری بنی ہے وہ کبھی نہیں بنی، کبھی نہیں بنی. جب حال آتا ہے اس حال میں جو کیفیت ہوتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جس کے سامنے جن بیٹھا ہے کئی صدیوں پرانا بابا، اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور مجھ پہ ایمان لیا، اور وہ کہتا ہے میرے ایمان کا معاملہ ہے ختم ہو جائے گا. ایک طرف دولت مال اور چیزیں اور گاڑیاں اور بھیرے اور جواہرات اور ساری زندگی دنیا کی شہرت، اور ایک طرف آخرت. اس نے لفظ اللہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھا ہوگا؟ کہنے لگے میں نے جب لفظ اللہ پڑھا نا، اللہ اللہ اللہ، وہ کہنے لگا یہ نہ پڑھ، مجھ سے بات کر. پہلے ٹھنڈے لہجے میں کہا. کہنے لگا میں نے پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. اس کے بعد وہ کہنے لگا یہ نہ پڑھ، میں یہ پریشان کروں گا، تکلیف دوں گا. اس نے کہا بولنا نہیں، پڑھنا ہے. آخر کا کہنے لگا نہ پڑھ. اس کی گرجدار خوفناک آواز تھی. کہنے لگا میں آنکھیں بند کر کے بس ایک کیفیت کے ساتھ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. اسی کوئی پاگل نہیں ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا ہے. ایسی پاگل اور دیوانہ. کہنے لگا میں پڑھتا رہا، اور کہا کہ اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور وہ چلا گیا. اور میں خوش ہو گیا کہ مجھے اس میں ذات کی تاثیر مل گئی. دوسرے دن پھر بیٹھا، پھر آ گیا. کہا دیکھ دوستی کر، وہ نہ پڑھ، اس میں ذات نہ پڑھ. اور میں نے کہا پھر میں نے بات نہیں کی، پھر پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا.
پھر چلا گیا، پھر تیسرے دن آیا تو اس کا جسم زخمی تھا، جگہ جگہ خون رس رہا تھا، اور کہنے لگا دیکھ تو نے پڑھا ہے میں زخمی ہو گیا ہوں، یہ نہ کر میری بات مان لے۔ اس نے کہا تیسرا دن فیصلہ کن دن تھا، اور میں پڑھتا گیا، اس کے بعد وہ دھماکے سے گیا اور چیخ نکلی اور آواز آئی کہ میرے بندے تو نے میرے نام کی تاثیر پالی، جا جو تجھے دنیا میں یہ دینا چاہتا تھا اس سے زیادہ دوں گا، اس سے زیادہ دوں گا۔ اللہ کے نام کو یقین کے ساتھ لکھیں، پڑھیں، بولیں۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔